السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ العید یا عید کی رات، جس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت کے تعلق سے جو حدیث ہے اس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ اکثر اس کو ضعیف کہا جاتا ہے، تو اس کا کیا ہے؟ دیکھیں، اصل ضعیف بھلے ہو سند، لیکن عمل کرنے میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بالکل عمل کیا جائے گا اس پر۔ اور انہوں نے خود حدیث کو بیان کرنے کے بعد فیصلہ بھی یہ کیا ہے، جو آپ نے لنک بھیجا ہے اسلام سوال جواب میں، جو عرب علماء نے فتویٰ دیے ہے، اس میں خود وہ کہہ رہے ہیں کہ اتفق العلماء والا استحباب قیام لیلۃ العید، یہ علماء کا اتفاق ہے اس پر، قیام لیلۃ العید کے استحباب پر، یعنی اس رات کو جا کر عبادت کرنا مستحب ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ بھئی یہ روایت جو اس تعلق سے آئی ہے وہ ضعیف ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود انہوں نے کئی روایتیں پیش کی ہیں۔ ابن ماجہ کی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی پیش کری کہ جو عیدین کی رات کو قیام کرے گا اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق، تو قیامت کے دن، جس دن میدان محشر میں لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ اور علماء کے اقوال اس کے ضعف پر انہوں نے پیش کرے، پھر دوسری سندیں بھی پیش کریں، طبرانی کی عبادہ بن صامت والی روایت بھی اسی کے شاہد ہے۔ امام حیثمی جو ہے ایک طرح سے اس کو مضبوط بتا رہے ہیں، اس طرح کہ بھئی جو ہے بھلے اس میں عمرو بن ہارون بلخی ہیں، لیکن جو ہے بہت سارے علماء نے، ابن مہدی وغیرہ نے ان کی تعریف کری ہے، کچھ نے ضعیف بھی کہا ہے ان کو، اور کچھ نے ان کی تعریف بھی کری ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی یہ موضوع ہو، بالکل ہی من گھڑت ہو، نہیں، کئی سندوں سے جب مل رہی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ عیدین کی رات میں جاگنا، عبادت کرنا، یہ مستحب ہے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ابو امامہ والی روایت جو ابن ماجہ کی ہے، اسی سے جو ہے علماء نے دلیل لی ہے باقاعدہ۔ امام شافعی کی روایت بھی ہے اس تعلق سے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور امام یہ روایت جو ہے حضرت ابو الدرداء سے بھی ہے موقوفاً، اور ابو امامہ سے بھی موقوفاً بھی ہے، اور مرفوعاً بھی ہے یہ روایت۔ تو خود ہی جو ہے انسان غور کر سکتا ہے کہ جب کئی صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سندیں دوسری مل رہی ہیں، تبھی تو یہ سیاست والے محدث امام ابن ماجہ لا رہے ہیں اس کو فضیلت میں، اور علماء نے اس کو بیان کیا اور اس کی استحباب کے قائل ہیں سب کے سب۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی ضعیف تو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی جو ہے اس میں قیام کرنا مستحب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس پر تو اتفاق ہے علماء کا کہ مستحب ہے قیام کرنا۔ حوالہ اس کا دے رہے ہیں کہ موسوعہ الفقہیہ جلد 235 صفحے میں جو ہے علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ بھئی یہ مستحب ہے، لہذا عمل کرنا چاہیے۔ جب خود علماء کا اتفاق ہے اس پر کہ بھئی مستحب ہے لیلۃ العیدین میں قیام کرنا، جا کر عبادت کرنا، تو یقیناً فضیلت کی بنیاد پر ہی تو علماء اسلام نے جو ہے اس کے استحباب پر اتفاق کیا۔ اس حدیث کو انہوں نے قابل عمل سمجھا، لائق احتجاج سمجھا، جبھی تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا اور اس کو مستحب قرار دیا۔ تو بھلے سند میں ضعف ہو، لیکن کئی سندوں سے آ رہی ہے، لہذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ موضوع من گڑت ہے، بلکہ یقیناً الگ الگ سند آنے کی وجہ سے جو ہے یہ قابل عمل ہے، اسی وجہ سے محدثین نے اس کو بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔